ہم نے سب سے پہلے ریٹائرڈ آئی جی شفدت پر کام کیا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ہمیں پختہ یقین ہو گیا کہ شفدت کو دفینے کے متعلق کچھ علم نہیں۔ اس کے بعد شوبھا کی باری آئی۔ وہ بے حد ضرورت مند ہے۔ باپ فوت ہو چکا ہے، بھائی چھوٹے ہیں، ایک بھائی کی گردن میں کینسر ہے، 10 افراد پر مشتمل کنبے کی کفالت کر رہی ہے۔ ہم نے اسے مالی مدد کی ترغیب دی۔ اس نے اعتراف کیا کہ گوپی ناتھ نے اسے ایک قیمتی ہار دیوالی کے موقع پر تحفے میں دیا ہے، لیکن دفینے کے بارے میں وہ بھی کچھ نہیں بتا سکی۔ اس کے دل میں گوپی ناتھ کے لیے ہمدردی کا گوشہ موجود ہے۔ ہم نے اسے سمجھایا کہ وہ دفینہ گوپی ناتھ کی زندگی کے لیے سخت منحوس ثابت ہو سکتا ہے۔ جرائم پیشہ لوگوں کے کئی گروہ اس دفینے کے پیچھے ہیں۔ خپتی گوپی ناتھ نے جس طرح ہمارے سامنے اعتراف کر لیا ہے کہ دفینہ اس کے پاس ہے، وہ اور لوگوں کے سامنے بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ دفینہ برآمد ہو اور اس معاملے کو ملکی قانون کے مطابق ہینڈل کیا جائے۔ ہمارا یہ موقف بھی سود مند ثابت نہیں ہو سکا اور شوبھا مسلسل اپنی لا علمی کا اظہار کرتی رہی۔ میں نے ذاتی طور پر جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہی ہے کہ شوبھا واقعی لا علم ہے۔ اب رہ جاتا ہے گوپی ناتھ کا بھتیجا چندر پرکاش۔ ہمیں اس سے پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اس کو بھی کسی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ قیمتی نوادرات اور زیورات وغیرہ کا ایک بڑا ذخیرہ اس کے خپتی تایا کی تحویل میں ہے۔ وہ اپنے طور پر ذخیرے کا کھوج لگانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے بھی دفینے کے درست ٹھکانے کا علم نہیں۔ اب آخر میں رہ جاتا ہے گوپی ناتھ خود۔ تم نے دیکھ ہی لیا کہ وہ ایک عجیب کردار ہے۔ نہ اس پر کوئی ترغیب اثر کر سکتی ہے اور نہ خوف۔ اتنی جان تو اس میں ہے ہی نہیں کہ اسے مارا پیٹا جائے۔ وہ جاں بحق ہونے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ بے اعتنائی کا عالم یہ کہ کسی وقت کسی سے بھی بات کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ 1-2 بار اس نے آئی جی شفدت کو بھی دروازے سے ہی واپس لوٹا دیا اور ملازموں سے کہلوا دے کہ گوپی ناتھ صاحب سو رہے ہیں یا گھر میں نہیں ہیں۔ زبردست موڈی آدمی ہے۔ میں نے بتایا ہے نا کہ پچھلے 3 ہفتوں بعد ہم نے اسے آج مسکراتے دیکھا ہے۔ میرے خیال میں یہ تمہاری بہت بڑی کامیابی ہے کہ تم نے اس سے اتنی دیر تک گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ہماری گفتگو کے دوران وہی چندر پرکاش بھی وہاں آ گیا۔ وہ درمیانے قد اور کشادہ پیشانی والا قبول صورت شخص تھا۔ عمر قریباً 25 سال رہی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں چالاکی اور زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے کی شدید خواہش نظر آتی تھی۔ وہ خوش پوش اور خوش اخلاق بھی تھا۔ کلارک اور مشتبہ کنور کو اس نے بڑی بے تکلفی سے انکل کہہ کر مخاطب کیا، پھر تعارف طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ مشتبہ نے کہا، تمہیں بتایا تھا نا کہ ابو ظبی سے ہمارے ایک ساتھی آ رہے ہیں، یہی ہیں وہ۔ چندر پرکاش نے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ شاہ جہان نام ہے نا آپ کا؟ جی، میرا نام چندر پرکاش ہے۔ گلیڈ ٹو میٹ یو۔ صفدر صاحب، آپ کا کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ لگتا ہے کہیں بہت دور سے ڈھونڈ کر لائیں شاہ جہان صاحب کو۔ آپ کا تو رنگ ہی سانولا ہو گیا۔ اچھی چیز کی تلاش میں بہت دور تک نکل جاتا ہوں۔ اور ہاں، آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ آپ کو لان ٹینس کے لیے ایک پارٹنر درکار تھا نا؟ شاہ جہان صاحب کی صورت میں آپ کو اچھا پارٹنر مل سکتا ہے۔ لاہور میں بہت ٹینس کھیلی انہوں نے۔ اوہ ویری گڈ۔ آپ سے مل کر بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی مجھے۔ اگر آپ مصروف نہ ہو تو آئیے، اسی خوشی میں ایک کپ چائے کا ہو جائے۔ چلے آئیں۔ میں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ چندر پرکاش مجھے لے کر کامن روم میں آ گیا۔ وہ ورزشی جسم کا مالک تھا اور اس کی گفتگو میں قائل کرنے والا اسپارک تھا۔ چائے کے دوران وہ مسلسل باتوں میں مصروف رہا۔ معلوم ہوا کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی اور کس آزاد زندگی گزار رہا ہے۔ اپنے تایا گوپی ناتھ کے بارے میں اس کے خیالات دوسرے لوگوں جیسے ہی تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ تایا اب زندگی کے ایسے حصے میں ہے کہ انہیں مکمل طور پر ریٹائر ہو کر آرام کرنا چاہیے، لیکن وہ ریٹائرمنٹ کی بات سننے پر بھی آمادہ نہیں تھے۔ تایا جان نے جان بوجھ کر اپنی زندگی کو عذاب میں ڈال رکھا ہے۔ بیماری کی حالت میں بھی ہانپتے کانپتے دفتر پہنچ جاتے ہیں۔ اگر منع کرو تو اور غصے میں آ جاتے ہیں۔ دسمبر جنوری میں نے زکام تھا، میں نے کہا سردی بہت ہے، فیکٹری مت جائیں، نہیں مانے اور نمونیا کرا کے واپس آئے۔ ایک وہ ان کی چہیتی نرس ہے، اسے تو بھگوان سمجھے، وہ ہمیشہ انہیں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی رہتی ہے۔ کہتی ہے فارغ بیٹھنے سے انسان کا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے، مصروف رہا کریں، ہفتے میں 2-3 بار دفتر جایا کریں۔ وہ بڑی گہری عورت ہے، اس نے تایا کی سوچ کو قابو میں کر رکھا ہے۔ چندر پرکاش کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ شاید وہ شوبھا کے بارے میں کچھ اور بھی کہتا، لیکن یہ سوچ کر کہ میری اور اس کی پہلی ملاقات ہے، وہ چپ کر رہا۔ چائے پینے کے بعد ہم باہر لان میں آ گئے۔ بمشکل صبح 10 کا وقت ہوگا۔ یہ چھٹی کا دن تھا، لہٰذا چندر پرکاش ایزی موڈ میں تھا۔ وہ مجھے لان کے گوشے میں واقع ڈریسنگ روم میں لے گیا۔ یہاں وارڈروب میں بہت سے لباس موجود تھے۔ یہ کرکٹ اور ٹینس کے لباس تھے۔ ٹینس کھیلنے کے لیے میں نے ایک سفید نکر اور شرٹ منتخب کی۔
کپڑے بدل کر کلائیوں پر رسٹ بینڈ چڑھائے اور باہر آ گیا۔ یہاں نیٹ لگا ہوا تھا۔ کورٹ سے باہر گیند روکنے والی قناتیں بھی موجود تھیں۔ مالی کے 2 لڑکے ہمیں گیند وغیرہ پکڑانے کے لیے موجود ہوئے۔ ہم کھیلنے لگے۔ میں ایک عرصے سے آؤٹ آف پریکٹس تھا۔ بہرحال 10-15 منٹ میں نے ردھم حاصل کر لیا۔ چندر پرکاش بہت خوش ہو رہا تھا۔ پکار کر بولا، آپ کے دوست صفدر نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وہ اچھی چیز ڈھونڈنے کے لیے بہت دور نکل جاتا ہے۔ آپ میری توقع سے بڑھ کر کھیل رہے ہیں۔ چندر پرکاش ان لوگوں میں سے تھا جو بہت جلدی گھل مل جاتے ہیں۔ 1-1.5 گھنٹے میں وہ مجھ سے بے تکلف دوستوں کی طرح بات کر رہا تھا، لیکن اسے دوست کہنا اتنا آسان نہیں تھا، اور میرے جیسے شخص کے لیے تو بہت ہی مشکل۔ میں انسانوں کے ایسے ایسے روپ دیکھ چکا تھا کہ خود اپنے سائے پر بھی یقین کرنا دشوار تھا۔ شام کو ہم نے پھر 1 گھنٹہ ٹینس کھیلی۔ چندر کے کردار کی کچھ جھلکیاں اس کے کھیل میں بھی نظر آتی تھیں۔ وہ ایک چالاک کھلاڑی تھا، خاص طور سے اس کی سروس اور ڈراپ شاٹس بہت ڈسیونگ تھے۔ صبح کو تو میں ہارا تھا، لیکن شام تک سنبھل گیا اور اس کا اچھا مقابلہ کیا۔ 2 سیٹ اس نے جیتے، 1 میں جیت گیا۔ کھیل کے بعد ہم پسینے سے شرابور کرسیوں پر آ بیٹھے۔ ایک بوڑھے ملازم نے ہمیں تولیے پیش کیے۔ ایک اینگلو انڈین خادمہ اورنج جوس لے کر پہنچ گئی۔ جوس کی چسکیاں لیتے لیتے چندر بغیر کسی تمہید کے بولا، مسٹر کلارک ایک ارب پتی آدمی ہے، پھر بھی دفینے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھگوان جانے کیا جادو ہے اس دفینے میں نے مسکراتے ہوئے کہا، دولت میں تو جادو ہوتا ہی ہے، کیا تم پر ہی جادو اثر نہیں کرتا؟ اثر تو کرتا ہے، لیکن میں ہوا میں تلوار چلانے کا قائل نہیں ہوں۔ مجھے نہیں وشواس کہ تاؤ درست کہہ رہے ہیں۔ وہ خپتی ہیں، وہ ایسی باتیں نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ وہ قریباً گوشہ نشین ہو چکے ہیں، زیادہ وقت گھر پر گزارتے ہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر بھی لیا جائے کہ کسی ذریعے سے دفینے کے نوادرات ان تک پہنچے، تو سوچنے کی بات ہے کہ پہنچے کب؟ ہمیں کیوں بے خبر رکھا؟ ہم بے خبر رہے کیوں؟ اور اب وہ نوادرات کہاں ہیں؟ انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ مجھے تو وشواس ہے کہ تاؤ دوسروں کا وقت برباد کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو خواہ خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ میں دل ہی دل میں مسکرایا۔ مسٹر کلارک تصدیق کر چکے تھے کہ چندر پرکاش اپنے طور پر شب و روز دفینے اور نوادرات کے چکر میں رہا ہے، اور کسی نہ کسی طور اب بھی اس چکر میں ہے۔ جوس کا گھونٹ بھر کر چندر نے کرسی پر بے تکلفی سے ٹانگیں پھیلائیں۔ شاہ جہاں ڈیئر، تمہارا کیا وچار ہے؟ کیا وہ دفینہ واقعی ہمارے آس پاس کہیں موجود ہے؟ اس بارے میں میری معلومات بہت محدود ہیں۔ بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ مسٹر کلارک یہاں اپنی کمپنی FM کی برانچ کھولنا چاہ رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں یہاں آئے تھے۔ یہاں ان کی ملاقات آپ کے تاؤ صاحب سے ہو گئی۔ انہوں نے کلارک صاحب کو دفینے کے چکر میں ڈال دیا۔ ویسے مجھے اس بات پر وشواس نہیں ہے۔ مسٹر کلارک ارب پتی ہیں، اور ارب پتی بننے کے لیے بندے کا نہایت جہاندیدہ اور ہوشیار ہونا ضروری ہے۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ کلارک صاحب نے ایک مقبوط الحواس شخص کی بات پر اتنا پختہ یقین کر لیا ہو، اور بھوپال میں اپنے اصل کام سے توجہ ہٹا کر دفینے کے پیچھے لگ گئے ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ پہلے سے اس چکر میں تھے۔ تمہارا مطلب ہے کہ کلارک صاحب کو دفینے کے متعلق کوئی کلو ملا، اسی لیے وہ یہاں انکل گوپی ناتھ کے پاس آئے ہیں؟ عین ممکن ہے، لیکن دوسری طرف تم یہ کہہ رہے ہو کہ تاؤ مقبوط الحواس ہے اور ان کی بات کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ وہ تو ہے، مگر جب میں مسٹر کلارک کی سنجیدگی کو دیکھتا ہوں نا، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید واقعی کوئی بات ہے۔ چلو، آنے والے وقت میں اس بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ لیکن مسٹر شاہ جہاں، مجھے پریشانی اور چنتا اس بات کی ہے کہ تاؤ تشویشناک حد تک موڈی ہیں۔ انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے برملا اعتراف کیا کہ دفینہ ان کی تحویل میں۔ کل کلا کو وہ بھوپال کے کسی بازار میں جا کر اعلان یہ بات کہتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ پچھلے قریباً 1.5 برس سے اس دفینے کی وجہ سے قرب و جوار کے علاقے میں بہت کشت و خون ہوا ہے، اور ایسی دشمنیوں کی بنیاد رکھی گئی ہے جو مدت تو چلیں گی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تاؤ کے خپتی پن کی وجہ سے کہیں تاؤ کے ساتھ ساتھ ہم سب کی زندگی بھی خطرے میں نہ پڑ جائیں۔ یہ معاملہ جلد سے جلد ختم ہونا چاہیے یا اپنے منطقی انجام کو پہنچنا چاہیے۔ تمہارے لیے تو کام بہت آسان ہے۔ تم اپنے تاؤ کے اکلوتے لائق بھتیجے ہو، سارا کام تم ہی نے سنبھال رکھا ہے۔ سیدھے سیدھے تاؤ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھ لو کہ اصل بات کیا ہے۔ وہ مسکرایا۔ اگر یہ سب کچھ اتنا آسان ہوتا تو میں کب کا کر چکا ہوتا، بلکہ مجھ سے بھی پہلے تمہارے باس مسٹر کلارک کر چکے ہوتے۔ تاؤ جلیبی کی طرح گول گول ہیں، انہیں سیدھا کر لینا ناممکن ہے۔ چندر پرکاش سے ملنے کے بعد میں دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ بڑا گھاگ آدمی تھا وہ، اور زندگی میں آگے بڑھنے کے تمام گر جانتا تھا۔ یقیناً چٹے بل سے برآمد ہونے والے دفینے کے متعلق اسے سب کچھ معلوم تھا۔
یہ ایک ایسی خبر تھی جو بڑے تواتر سے سنی جا رہی تھی۔ اتنی اہم خبر کسی سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اپنے مقبوط الحواس تایا کی زبان سے یہ بات سننے کے بعد کہ وہ دفینہ اس کی تحویل میں ہے، چندر پرکاش کے ذہن میں دو طرح کے خیالات ابھرے تھے۔ ایک طرف تو اس کے دل و دماغ میں سنسنی اور جوش و خروش کا سمندر موزن ہو گیا تھا۔ اگر واقعی وہ عظیم و شان دفینہ کسی طور اس کے تاؤ کی تحویل میں آ گیا تھا تو پھر وہ اس کے وارث کی حیثیت سے انتہائی خوش قسمت انسان تھا۔ دوسری طرف یہ خبر سننے کے بعد چندر پرکاش کے ذہن میں شدید قسم کی بے چینی بھی پیدا ہوئی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں اتنی بڑی خوشخبری سما ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ نوادرات اور زر و جواہر پر مشتمل اتنا بڑا دفینہ، جس کے لیے مسٹر کلارک جیسے لوگ سرگرداں ہیں، ایک ایسے شخص کی تحویل میں ہے جس کی زندگی کا ہاتھی گزر چکا ہے اور بس اب دم باقی رہ گئی ہے۔ اس رات سروج میرے پہلو میں پھر سے تھی۔ نہایت باریک ریشمی گاؤن اس کے چمکتے دمکتے بدن پر سرسرا رہا تھا۔ وہ زبان سے تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی، لیکن اس کے بدن کا انگ انگ بول رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں نہیں جھانکا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہاں نشے کا دریا بہہ رہا ہے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ میں کیا مریض لگ رہا ہوں؟ ہاں۔ اگر مجھے کوئی مرض ہے بھی تو تمہارے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ مجھے معاف نہیں کی اب تک؟ تم مجھے منانے کی کوشش نہ ہی کرو، کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان روٹھنے منانے کا رشتہ ہی نہیں ہے۔ بدمزہ تو وہ جیسے ہونا جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ میرے کچھ اور نزدیک کھسک آئی۔ تم دوپہر کو بتا رہے تھے کہ تمہارے سر میں درد ہے، اب کیسے ہو؟ لگتا ہے ابھی بھی درد ہے، سر دبا دوں؟ میں اب بھی چپ رہا۔ وہ اپنی نرم کلائی ہتھیلیوں سے میری پیشانی دبانے لگی۔ اس نے اپنے لمبے بال اس طرح چھوڑ رکھے تھے کہ وہ بار بار میرے چہرے سے چھو جاتے تھے۔ وہ اپنے ترکش کا ہر تیر مجھ پر آزما رہی تھی، لیکن میں اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ میں بہت دور تھا، ابوظہبی کی گلیوں میں بھٹک رہا تھا اور غزالہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی جدائی کا منظر رہ رہ کر میری آنکھوں میں کانٹے چبو دیتا تھا۔ وہ اس طرح کیوں چھوڑ کر گئی تھی مجھے؟ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ شیخ عاصم غزالہ کی تلاش میں زمین آسمان ایک کر دے گا۔ عین ممکن تھا کہ غزالہ کی اس اعلانیہ بغاوت کے بعد پاکستان میں اس کے والدین اور قریبی عزیزوں پر بھی عرصہ حیات تنگ ہو جاتا۔ مجھے معلوم تھا کہ چچی فاخرہ بیمار ہے اور چچا جلیس میں اتنی سکت نہیں کہ شیخ کے غیظ و غضب کا مقابلہ کر سکیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی طرح پاکستان میں چچا سے رابطہ کروں اور انہیں بتاؤں کہ وہ شخص جو ان کا چہیتا داماد تھا آخر اپنے خول سے باہر آ گیا ہے اور اب کسی بھی وقت ان پر مصیبت بن کر نازل ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اپنا انتظام کر لیں۔ وہ رات یوں ہی نہایت پریشان کن سوچوں کے نرغے میں گزر گئی۔ اگلے روز میں پاکستان فون کرنے اور چچا جلیس کو صورتحال سے آگاہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سپہر کو چندر پرکاش اور میں پھر ٹینس کھیلتے رہے۔ اس مرتبہ تماشائیوں میں مسٹر جی کلارک، مشتبہ کنور اور گوپی ناتھ بھی شامل تھے۔ مسٹر جی کلارک اور مشتبہ نے بھی کھیل میں حصہ لیا۔ مشتبہ اچھی ٹینس کھیل لیتا تھا۔ ایک طاقتور سیاستدان ہونے کے وجہ علاوہ مشتبہ کو بہت سے شعبوں میں مہارت حاصل تھی۔ وہ بہترین شکاری تھا، گھڑ سوار تھا، پالتو جانور رکھنے کا شوقین تھا۔ یہ اور بات تھی کہ جب وہ پالتو جانوروں کا ذکر کرتا تو اس میں کچھ ایسی پالتو چیزوں کا نام بھی آ جاتا جنہیں پالتو چیزوں میں شمار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن مشتبہ کے معیار اور تھے۔ وہ صنف نازک کو برتنے کی چیز سمجھتا تھا اور اس حوالے سے اس کی رنگین داستانیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ گوپی ناتھ کی خواہش تھی کہ میں آج رات کھانے کے بعد چاقو زنی کے فن کا مظاہرہ کروں۔ اس خواہش کو ٹھکرانا میرے بس میں ہوتا تو میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ٹھکرا دیتا، کیونکہ اس قسم کی مظاہرے بازی مجھے کبھی بھی پسند نہیں رہی اور نہ ہی میں اس قسم کے تماشائی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ لیکن یہاں معاملہ گوپی ناتھ کا تھا۔ اس کی خواہش کو رد کرنا ہمارے لیے کسی طور سود مند نہیں تھا۔ وہ مجھے تلوار کی دھار پر چلنے کو کہتا تو یقیناً کلارک صاحب کی یہ خواہش ہوتی کہ میں اسے یہ مظاہرہ بھی کسی نہ کسی طور کر دکھاؤں۔ اس موقع پر مشتبہ نے ایک بڑے پتے کی بات کی۔ وہ بولا، میرا قیاس ہے کہ بڈھا اس موقع پر چند مہمانوں کو بھی بلائے گا۔ اگر اس نے اپنے لنگوٹیا یار ریٹائرڈ آئی جی شفدت کو بلا لیا نا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میری اطلاع کے مطابق شفدت بڑا گھاک پولیس آفیسر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شاہ جہان کو پہچان لے یا گوپی ناتھ اسے شاہ جہان کے بارے میں بتا دے۔ ایسی صورت میں شفدت شاہ جہان کی مخبری کر سکتا ہے، اور یہ بات تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ انڈیا کی پولیس پاگلوں کی طرح شاہ جہان کے پیچھے پڑی ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ مسٹر کلارک نے مشتبہ سے مشورہ طلب کیا۔ گوپی ناتھ سے کہا جائے کہ وہ شاہ جہان کی یہاں موجودگی کو راز رہنے دے۔ کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ شفدت جیسے لوگوں کو شاہ جہان کی یہاں موجودگی کا علم نہ ہو۔ کلارک صاحب مسکرائے۔ تمہارے کہنے سے پہلے ہی میں گوپی ناتھ سے بات کہہ چکا ہوں، اس نے بڑی بدتمیزی سے جواب دیا تھا۔ بہرحال جواب معقول تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ شفدت اس کا دوست ہے،
اور اتنا قریبی دوست ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی پردہ ہے ہی نہیں، لہٰذا ہم لوگوں کو یہ بات دماغ میں لانی بھی نہیں چاہیے تھی کہ شدت اس چار دیواری کی کوئی بات باہر لیک آؤٹ کرے گا۔ رات کا کھانا بہت پرتکلف تھا۔ یہ مغلائی طرز کا کھانا گوپی ناتھ کے باورچیوں نے خاص اہتمام سے تیار کیا تھا۔ شاہی قورمہ، بریانی، ریشمی کباب، نرگسی کوفتے، میراٹھی پراٹھا اور ایک خاص قسم کی چٹنی جو صرف بھوپال میں ہی کھائی اور جو اپنی مثال آپ تھی۔ 15-20 تو اہل خانہ ہی تھے۔ ان میں گوپی ناتھ کے 2 بھائیوں کے اہل خانہ، گوپی ناتھ کی 2 بھانجیاں، مائیں اپنے 1 درجن بچوں کے اور ایک چچا زاد بھائی بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ باہر کے 3-4 افراد بھی تھے جن میں شیودت بھی شامل تھا۔ شیودت چوڑا چکلا شخص تھا۔ وہ 60 اور 70 کے درمیان تھا، تاہم صحت عمر کے لحاظ سے بہتر تھی۔ یہ سب لوگ مجھے کنکھیوں سے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میرے سر پر سینگ ہیں یا میں کسی سرکس کا کوئی بین الاقوامی شہرت یافتہ فنکار ہوں۔ شاید اگر میری شہرت اچھی ہوتی تو نوجوان لڑکیوں کی ٹولی مجھ سے آٹوگراف اور لینے کی کوشش بھی کرتی، لیکن میری شہرت یہاں ایک استاد چاقو زن کی تھی اور ایک ایسے ہتھ شٹ کی تھی جو بمبئی میں بگڑے تگڑے غنڈوں کو پکڑ کر ان کی دم میں نمدہ فٹ کر دیا کرتا تھا۔ ظاہر ہے اس قسم کے تعارف کے بعد مجھے بھی غنڈوں کے قبیلے کا ہی کوئی فرد سمجھا جا رہا تھا۔ یہ صورتحال مجھے پسند نہیں تھی، لیکن اس سے فرار بھی ممکن نہیں تھا۔ کھانے کے بعد سب لوگ عمارت کے کامن روم میں جمع ہو گئے۔ اس وسیع اور اس کامن روم کو کامن ہال کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ یہاں دیواروں کے ساتھ بہت سے صوفے رکھے تھے اور 40-50 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش موجود تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ لکڑی کا تختہ آویزہ کیا گیا تھا۔ تختے کی لمبائی 7 فٹ اور چوڑائی 4 فٹ کے قریب تھی۔ اس پر سرخ رنگ سے چاند ماری کے دائرے بنائے گئے تھے۔ گوپی ناتھ نے ریٹائرڈ آئی جی کے قریب بیٹھے ایک درمیانی عمر کے کالے بھجنگ شخص کا تعارف مجھ سے کرواتے ہوئے کہا، اس کا نام رشید عرف شیدہ ہے۔ تمہاری طرح یہ بھی چاقو چلانے میں ماہر ہے۔ بھوپال کے علاوہ آس پاس کے علاقوں میں بھی اس کی دھوم ہے۔ میں نے سوچا تمہارا چھوٹا سا مقابلہ ہی کرا دیا جائے۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ مقابل گوپی ناتھ تھا، ورنہ میرا جواب بڑا سخت ہوتا۔ میں اور شیدہ شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ ہمیں عام نشانے بازی کے انداز میں چاقو پھینکنا تھا اور درمیان والے سب سے چھوٹے دائرے کو نشانہ بنانا تھا۔ سب دائروں کے نمبر تھے۔ شیدے کو دیکھ دیکھ کر میرا خون کھول رہا تھا۔ وہ صورت سے ہی چھٹا ہوا بدماش اور سزا یافتہ مجرم نظر آتا تھا۔ خپتی بڈھے نے شیدے کو میرے مقابل کھڑا کر کے مجھے شیدے ہی کی کیٹیگری میں شامل کر دیا تھا۔ بہرحال مرتا کیا نہ کرتا، مقابلہ مجھے کرنا ہی پڑا۔ پہل شیدے نے کی۔ اس نے 5 مرتبہ چاقو پھینکا اور 3 نشانے بالکل ٹھیک لگا کر 45 پوائنٹ حاصل کیے۔ میں نے پہلی ہی باری میں شیدے کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ 5 نشانے بالکل ٹھیک لگائے۔ تالیوں سے کامن روم گونج اٹھا۔ شیدے نے 3 کوششیں مزید کی اور تینوں بار ناکام ہوا۔ میرے 20 نشانوں میں سے صرف 1 نشانہ خطا گیا تھا، لیکن وہ بھی اتنا قریب تھا کہ بال برابر کا فرق رہ گیا تھا۔ شیدے کی پھونک نکل گئی تو خاموشی سے ایک طرف جا کر وہ بیٹھ گیا۔ اگر وہ فراخ دلی سے اپنی ہار کا اعتراف کر لیتا تو اچھا تھا، لیکن ایسے 3rd کلاس غنڈوں میں اتنی اخلاقی جرات کہاں ہوتی ہے۔ وہ جذبز نظر آ رہا تھا اور بار بار پیشانی سے شرمندگی کا پسینہ پوچھ رہا تھا۔ پھر گوپی ناتھ کی فرمائش پر مجھے کنگن اور چاقو کے دستے والا کرتب دکھانا پڑا۔ کرتب دکھانے سے پیشتر میں نے حاضرین سے معذرت کی اور کہا کہ بہت عرصے سے میں مارشل آرٹس کے تمام شعبوں سے دور ہوں، ان میں چاقو زنی بھی شامل ہے، لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی طور مایوسی ہو تو اس کے لیے پیشگی معذرت۔ حاضرین نے ایک بار پھر تالیاں بجائیں۔ پہلے میں نے کنگن والا مظاہرہ کیا۔ چاندی کا ایک کنگن ہوا میں اچھالا اور اپنا رامپوری خنجر تول کر اس طرح پھینکا کہ وہ بغیر آواز پیدا کیے خنجر کے اندر سے گزر کر کھڑکی کے تختے میں پیوست ہو گیا۔ گوپی ناتھ سمیت حاضرین نے دل کھول کر داد دی۔ ان میں سروج بھی شامل تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ آخر تک تالیاں بجاتی رہی۔ اس کے بعد چاقو پر چاقو پیوست کرنے کی باری آئی۔ پہلے میں نے لکڑی کے دستے والا ایک چاقو پھینکا جو تختے میں پیوست ہو گیا۔ بعد ازاں میں نے خنجر سے چاقو کے دستے پر نشانہ لگایا۔ یہ ایک نہایت مشکل نشانہ تھا۔ پہلا نشانہ خطا گیا، دوسرا اور تیسرا بھی خطا گیا، لیکن چوتھا کامیاب رہا۔ رامپوری خنجر کی نوک چاقو کے چوبی دستے میں پیوست ہو گئی۔ اس کے بعد گوپی ناتھ کی فرمائش پر میں نے حاضرین کو بتایا کہ گراڑی دار چاقو کو کس طرح آستین میں چھپایا جاتا ہے اور پھر بازو کے مخصوص جھٹکے کے ساتھ چاقو کس طرح اچانک چاقو زن کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اس قسم کے چند چھوٹے چھوٹے کرتبوں کے بعد سب سے مشکل مظاہرے کی باری آئی۔ سب سے پہلے میں نے قریباً 12 سال پہلے لکی اسٹار کلب میں یہ مظاہرہ کیا تھا۔
اس کے بعد کئی اور لوگوں نے بھی اس میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی. 2-3 کو کامیابی ہوئی تھی، باقیوں کو اپنے پاؤں کی انگلیوں سے محروم ہونا پڑا تھا. اس مظاہرے کو یار لوگ نائف اینڈ فٹ کہتے تھے، اور اب بھی اس مظاہرے کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے. میں نے اپنا بوٹ اتارا، جراب اتاری اور ننگا پاؤں لکڑی کے ایک تختے پر رکھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا. اپنے پاؤں کی انگلیاں میں نے حتی الامکان حد تک کھول لیں. ایسا کرنے کے لیے 5 انگلیوں کے درمیان تھوڑی تھوڑی درز پیدا ہو گئی. چھوٹے سائز کے 4 گراری دار چاقو میں نے آج دوپہر ایک ملازم کے ہاتھ منگوا لیے تھے. یہ چاقو ایک ہی سائز کے تھے اور دوپہر کے وقت میں نے آدھا پون گھنٹہ ان کے ساتھ مشق کی تھی، لیکن وہ صرف ریہرسل تھی. میں نے تختے پر اپنے پاؤں کا نقشہ کھینچ کر انگلیوں کی درمیانی درز میں چاقو پیوست کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب ریہرسل نہیں، عملی مظاہرہ تھا. مجھے اپنی انگلی کی درمیانی درزوں میں چاروں چاقو پھینک کر پیوست کرنے تھے. ذرا سی غلطی انگلی کو شدید زخمی کر سکتی تھی یا کاٹ کر علیحدہ پھینک سکتی تھی. میں نے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور پوری توجہ کے ساتھ پہلا چاقو پاؤں کی طرف پھینکا. وہ نشانے پر لگا، یعنی انگوٹھے اور انگلی کے درمیانی خلا میں پیوست ہو گیا. کامن روم میں جہاں سناٹا طاری تھا، ایک دم تالیاں گونج اٹھی. یہ عمل میں نے 4 بار دہرایا اور چاروں بار تالیوں کے شور سے در و دیوار گونج اٹھے. میں نے محسوس کیا کہ میری پیشانی پر پسینے کے قطرے ہیں اور دل کی رفتار معمول سے بڑھی ہوئی ہے. میں نے اپنا پاؤں پیچھے ہٹایا اور جراب پہننے کے لیے جھکا. اس لمحے وہی کچھ ہوا جو 8 سے 10-12 سال پہلے اس وقت ہوا تھا جب میں نے پہلی بار یہ مظاہرہ کیا تھا. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. ایک بنگالن لڑکی تیزی سے میرے قریب آئی اور اس نے بڑی گرم جوشی سے میرے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے. میں چکرا کر رہ گیا. یہ تو وہی بنگالن سادھنا تھی. گو کہ اس کی چمک دمک اب مان پڑ چکی تھی، لیکن میں نے اسے ایک لمحے میں پہچان لیا. یہ کیا ہوا تھا؟ کیا وقت میرے لیے ریوائنڈ ہو گیا تھا؟ قریباً ویسے ہی ماحول میں، ویسے ہی مظاہرے کے بعد وہی لڑکی سادھنا والہانہ انداز میں میری طرف بڑھی تھی اور مجھے بوسہ دیا تھا. میں حیرت سے پہلے سادھنا اور پھر گوپی ناتھ کو دیکھنے لگا. گوپی ناتھ کی آنکھوں میں شوقی نظر آ رہی تھی. وہ واکنگ اسٹک کے سہارے لڑکھڑاتا ہوا میرے قریب آیا. کہو، کیسی رہی؟ پرانی یاد تازہ ہوئی یا نہیں؟ یاد تو تازہ ہوئی، لیکن سادھنا یہاں کیسے؟ یہ تم اس سے پوچھو تو زیادہ اچھا ہے. گوپی ناتھ نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا. سادھنا مسلسل ہنستی جا رہی تھی. اس نے بتایا کہ وہ آج کل بھوپال میں ہی ہے اور ایک بوتیک چلا رہی ہے. گوپی ناتھ سے اکثر آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے. سادھنا کی باتوں سے معلوم ہوا کہ کل سادھنا کو گوپی ناتھ کا فون آیا تھا. گوپی نے سادھنا سے کہا کہ وہ اس کے ذریعے ایک دوست کو سرپرائز دینا چاہتا ہے، اور یہی وہ سرپرائز تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ملا تھا. سادھنا نے میرا ہاتھ تھاما اور نشستوں تک لے آئی. ہم دونوں باتیں کرنے لگے. وہ پرانی یادوں کو تازہ کر رہی تھی. میری نظر سروج پر پڑی. اس کا چہرہ دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ زبردست رقابت محسوس کر رہی ہے. بظاہر وہ میری اور سادھنا کی طرف سے بے پرواہ نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی اور مہمانوں سے ہنس بول رہی تھی، لیکن اس کا دھیان میری طرف ہی لگا ہوا تھا اور سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے. ماضی کے حوالے سے سادھنا کے ساتھ میری کافی بے تکلفی تھی. مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی تو وہی 10-12 سال پہلے والی بے تکلفی پھر اوت کر آئی. کامن روم کے ساتھ ڈانسنگ فلور بھی تھا. یہاں باقاعدہ رقص کا پروگرام تھا. میں نے سادھنا کے ساتھ رقص بھی کیا. سادھنا بنگالی حسن کا جادو تھی، لیکن اب یہ جادو بڑی حد تک اپنا اثر کھو چکا تھا. اس کا جسم ڈھل گیا تھا اور چہرے میں بھی پہلے والی دلکشی نہیں تھی. در حقیقت وہ اپنی عمر سے 8-10 سال بڑی نظر آ رہی تھی. میں نے سادھنا سے گوپی ناتھ کے بارے میں پوچھا. وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، کچھ نہ پوچھو بابا جی کے شریر میں بڑی ڈھیٹ قسم کی روح ہے. اس عمر میں بھی کوئی سندر لڑکی دیکھتے ہیں نا تو 1 سیکنڈ میں پھسل جاتے ہیں. کوئی 18-20 عشق تو فرمائے انہوں نے. آخری عشق تاحال جاری ہے اور معاشی چھپاتے بھی نہیں. ڈنکے کی چوٹ پر اپنی خرمستیوں کا اعلان کرتے رہتے ہیں. آخری عشق کون سا ہے؟ میرے خیال میں تمہیں پتہ ہے. تم صرف مجھ سے تصدیق چاہتے ہو. بابا جی کا موجودہ اسکینڈل نرس شوبھا سے ہے. مجھے تو بیچاری پہ ترس آتا ہے. کافی پڑھی لکھی ہے، قبول صورت بھی ہے، مجبوری کے ہاتھوں یہاں پھنسی ہوئی ہے. اس کے معاشی حالات ٹھیک نہیں. وہ اپنے ایک بھائی کو امریکہ بھیجنا چاہتی ہے. گوپی صاحب نے اسے آشا دلا رکھی کہ وہ اپنے تعلقات استعمال کر کے اس کے بھائی کا کام کر دیں گے. شوبھا کے ایک دوسرے بھائی کی گردن میں کینسر ہے. اس کے علاج معالجے کے لیے بھی وہ اکثر گوپی ناتھ صاحب سے رقم قرض لیتی رہتی ہے. گوپی ناتھ حسب عادت اس کی مجبوریوں سے پورا فائدہ اٹھا رہا ہے.
انہوں نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور وہ برملا اپنی اس مطلب پرستی کا اعتراف بھی فرماتے ہیں۔ ان کے 20 معشقوں میں 4-5 معشقے تو ضرور ایسے ہوں گے جن کی بنیاد گوپی ناتھ صاحب کی مطلب پرستی اور کسی خوبصورت عورت کی مجبوری رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ حضرت طوائفوں کے چکر میں بھی رہے ہوں گے۔ 100% درست انداز ہے تمہارا۔ ناچ گانا اور شراب ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ تم خود سوچو، جب 101 بیماریاں اور بڑھاپے میں تو ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے تو صحت مندی کے عالم میں کیا گل کھلاتے ہوں گے وہ۔ سادھنا سے ملاقات کافی اچھی رہی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ گوپی ناتھ کی نجی زندگی کے بارے میں مجھے گرہ قدر معلومات فراہم کر سکتی ہے۔ پھر کب ملو گی؟ کیوں کہ ہم مل نہیں سکتے؟ مل تو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے تمہارا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ کیا مقصد کے بغیر بات نہیں ہو سکتی؟ اگر مقصد کے بغیر تم نے کوئی بات کہنی ہوتی تو اس وقت کہتے جب میں خوبصورت اور جوان تھی۔ اب کیا رہا ہے مجھ میں؟ اپنے آپ کو اتنا استعمال کیا میں نے کہ اندر سے کھوکھلی ہو کر رہ گئی ہوں۔ بات تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن میں اس کی ہاں میں ہاں ملانے کی غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ میں بات ہنسی مذاق کی طرف لے گیا۔ وہ مسکرانے لگی تو قدرے بہتر دکھائی دینے لگی۔ اسی دوران میں اچانک سائیں علی آدھم کا وہ بڑی تیزی سے کامن روم میں آیا تھا۔ اس کے عجیب و غریب حلیے کی وجہ سے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سائیں علی سیدھا میری اور سادھنا کی طرف آیا۔ سادھنا اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ سائیں کی مٹھی میں کوئی چیز دبی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ٹھیک سے سمجھتا، سائیں نے وہ چیز سادھنا کے گریبان میں ڈال دی۔ سادھنا چند لمحے تو سکتے کی کیفیت میں رہی، پھر اچانک اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ ساڑی پہنے ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے بلاؤز پر آ گئے اور وہ مسلسل چیخنے لگی۔ میری سمجھ میں یہی بات آئی کہ سائیں نے کوئی شے سادھنا کے گریبان میں ڈالی ہے۔ سادھنا کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے بالائی جسم سے ساڑی اتار پھینکی۔ موقع پر موجود شوبھا نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا اور سادھنا کو کھینچ کر ایک قریبی کمرے میں لے گئی۔ بند دروازے کے پیچھے سادھنا کی چیخیں مسلسل گونج رہی تھیں۔ تم نے کیا ڈالا اس کے کپڑوں میں؟ میں نے چیخ کر سائیں سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، چھوٹا سا مینڈک تھا۔ تیرا ستیہ ناس ہو سائیں علی۔ قریباً 1 منٹ تک کمرے کے اندر سے سادھنا کی ہیضیانی چیخیں سنائی دیتی رہیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد شوبھا باہر نکلی۔ اس نے کاغذ میں کوئی شے لپیٹ رکھی تھی اور اسے چٹکی سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ گوپی ناتھ نے پوچھا۔ شوبھا نے کاغذ فرش پر پھینک دیا۔ اس میں مینڈک کی پچکی ہوئی لاش تھی۔ دہشت زدہ سادھنا نے بلاؤز کے اندر مینڈک کو اتنی زور سے بھینچا تھا کہ وہ اندر ہی راہی عدم ہو گیا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے سائیں علی؟ میں نے گرج کر پوچھا۔ یہ بےہودگی نہیں، بےہودگی وہ بدذات کر رہی تھی۔ ایسی عورتیں مردوں کو پھانس کر ان کی زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں، ان کا گھر بار، بیوی بچے، یار دوست سب کچھ چھڑا دیتی ہیں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میرا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا خراب تھا۔ اب جو اندر بیٹھی ٹسوے بہا رہی ہے، اس کو حیا آنی چاہیے۔ سب کے سامنے ایک شادی شدہ مرد پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہاری پتنی تصدیق کرے گی کہ میں بکواس نہیں کر رہا۔ میں نے جو کچھ کہا یا کیا وہ تیری بہتری کے لیے کیا ہے۔ میں سائیں کو کوئی سخت جواب دینا چاہ رہا تھا، لیکن مسٹر کلارک نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کو کہا۔ سائیں علی نے حق ہو کا فلک شگاف نعرہ لگایا اور آگے پیچھے جھولنے لگا۔ گوپی ناتھ کے علاوہ دیگر حاضرین بھی متحیر کھڑے تھے۔ سائیں کے عجیب و غریب شخصیت نے سب کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا تھا۔ گوپی ناتھ نے مسکراتے ہوئے کلارک صاحب کو مخاطب کیا۔ یہ سائیں علی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ سائیں ترنگ میں بولا، اس سے کیا پوچھتے ہو؟ مجھ سے پوچھو۔ یہ لڑکی سروج شاہ جہان کی پتنی ہے، دونوں پرانے پریم پجاری ہیں، چپ کے شادی کر رکھی ہے، بس گنے چنے لوگوں کو بتا رکھا ہے۔ لیکن بندہ پوچھے پریم ہی کیا؟ پریم ہی تو کیا ہے، کوئی چوری تو نہیں کی۔ سب کو بتاتے کیوں نہیں؟ پوری دنیا کو بتاؤ، 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو بتاؤ۔ پاگلوں، اس میں چھپانے کی کون سی بات ہے؟ کل جب تمہارے پریم کی پیاری سی نشانی سامنے آئے گی تو بھی تو دنیا کو پتہ چلے گا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن مسٹر کلارک نے ایک بار پھر مجھے اشارے سے منع کر دیا۔ گوپی ناتھ نے رومال سے اپنی باتیں پوچھتے ہوئے پوچھا، ہاں بھائی جہانی، یہ سائیں صاحب کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اگر یہ سب درست ہے تو پھر تمہیں اس معاملے میں چھپا رستم ہی کہنا چاہیے۔ رستم کیا چیز ہے؟ یہ تو مہا رستم ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں اس کے بارے میں، بڑی چٹپٹی باتیں ہیں۔ سائیں نے چمک کر کہا،
اس نے کمال بے تکلفی سے بوڑھے گوپی ناتھ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر کامن روم سے باہر نکل گیا۔ سب ہکا بکا کھڑے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان لمحوں میں مجھے ایک پرانا منظر یاد آیا۔ یہ ان مناظر میں سے تھا جو میری یاد کے پردے پر انمٹ روشنائی سے نقش تھے۔ فرید کوٹ کے نوا میں ہم کچھ عرصہ پہلے ایک ویران کھنڈر میں چھپے تھے۔ وہاں غزالہ کو میرے قریب دیکھ کر سائیں نے اسے بھی اسی طرح بے عزت کیا تھا اور بے حجابی کے طعنے دیے تھے۔ میں نے سائیں کی یہ حرکت اس کی مقبوض الحواسی کے پیش نظر درگزر کر دی تھی، لیکن آج کے واقعے نے میرا وہ زخم پھر سے تازہ کر دیا۔ مجھے سائیں اور اس کی چیلی سروج پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ غنیمت تھا کہ سائیں یہاں سے چلا گیا، ورنہ کلارک صاحب کی موجودگی کے باوجود میری زبان سے اس کے لیے کوئی سخت بات نکل جاتی۔ سادھنا ایک پرانی دوست تھی جو بہت عرصے بعد مجھے ملی تھی۔ اس کے ساتھ سائیں کا یہ سلوک میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ کامن روم میں موجود سب لوگ سائیں کے متعلق مسکراتی چہمہ گوئیاں کر رہے تھے۔ میں شوبھا کے ساتھ اندر کمرے میں پہنچا تو سادھنا صوفے پر بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے اس تکلیف دہ واقعے پر سادھنا سے معذرت کی اور اس کے ساتھ تسلی تشفی کی باتیں کی۔ اسی دوران میں اہل خانہ میں سے بھی 2-3 افراد اندر آ گئے اور انہوں نے سادھنا کو دلاسا دیا۔ رات کو سروج حسب معمول چمک دمک کر میرے بیڈ روم میں براجمان تھی۔ پروفیسر کی خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا۔ جو ہی میں بیڈ پر بیٹھا، اس نے خالص ہندوستانی عورت کا انداز اختیار کیا۔ پہلے نمستے کیا، پھر ستی ساوتری بنتے ہوئے اپنے ہاتھ میرے بوٹوں کی طرف بڑھا دیے۔ وہ تسمے کھولنا چاہ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی چند ہفت رنگ چوڑیاں ٹوٹ کر قالین پر جا گری۔ ہائے رام، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ابھی کچھ نہیں ہوا۔ تم نے اور تمہارے اس گرو نے میری زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ قدم قدم پر میرے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے ہو۔ اب اور کیا ہوگا؟ کس مصیبت کی بات کر رہے ہو؟ میں نے اس کے بال پکڑ کر جھٹکا دیا۔ زیادہ معصوم بننے کی کوشش نہیں کرو۔ میں جانتا ہوں سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے۔ سادھنا کو میرے ساتھ دیکھ کر تم ہی نے سائیں علی کو ہماری طرف بھیجا ہوگا۔ بھگوان جانتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیا تمہارے انکار کرنے سے اس کی بے عزتی کا مداوع ہو جائے گا؟ میری سادھنا کی جو بے عزتی ہوئی ہے اس کا کیا؟ وہ پرانی دوست تھی، 10-12 سال بعد مجھے ملی تھی۔ سائیں نے اس کے ساتھ جو نیچ حرکت کی ہے نا، وہ ہم سب کے لیے قابل شرم ہے۔ شاہ جہاں، تم جانتے ہی ہو کہ سائیں جی مست ہیں۔ وہ ایسی حرکتیں صرف میرے ساتھ ہی کرتا ہے۔ اس سے پہلے اسی طرح وہ غزالہ کی توہین کر چکا ہے، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے کرتا ہے وہ۔ کیا وہ اس طرح تمہیں میرے قریب لے آئے گا؟ ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ وہ اس طرح کرتا رہے گا تو ہم اور دور ہوتے جائیں گے۔ مجھے تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوگا۔ سروج کا رنگ زرد ہو گیا۔ وہ خوبصورت آنکھوں میں خوف اور غم کی کیفیت لیے کھڑی تھی۔ شاہ جہاں، سمجھنے کی کوشش کرو پلیز، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ تم جانتے ہو نا سائی جی اپنے حواس میں نہیں رہتے، لیکن تم تو محبود الحواس نہیں ہو، اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے۔ تم ہی نے باہر جا کر سائیں کو اطلاع دی تھی کہ کسی لڑکی نے میرا منہ چوما ہے، اور اب میں اس کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہوں۔ شاہ جہاں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اسے پرے دھکیل دیا اور خود کپڑے بدلنے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ واپس آیا تو سروج بستر پر کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ اس کی کمر کی جنبش سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ جس کلائی سے چوڑیاں ٹوٹی تھیں وہاں سے خون رس رہا تھا۔ اس نے جوڑے سے لپٹے ہوئے موتیے کے ہار اور کانوں سے موتیے کے بندے اتار کر ڈسٹ بن میں پھینک دیے تھے۔ میں نے نائٹ بلب آن کیا اور خاموشی سے لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رات 1:30-2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی۔ بیڈ روم میں ایک نامانوس سی آواز گونج رہی تھی، جیسے کسی جانور کے حلق میں کوئی شے پھنس گئی ہو اور سانس لینے کی کوشش میں اس کے حلق سے کھیں کھیں کی آواز نکل رہی ہو۔ یکدم میرے جسم کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ یہ آواز میں پہلے بھی سن چکا تھا، گلگت سے آگے اسی برفانی ویرانے میں۔ وادی طاقان کی وہ تحیر خیز شب مجھے آج بھی یاد تھی۔ ایک تاریک کمرے میں اسی طرح سروج میرے ساتھ موجود تھی جب اس پر پہلا پراسرار دورہ پڑا تھا۔ اس وقت بھی سب سے پہلے ایسی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی۔ یہ آواز جو اب آ رہی تھی اس آواز سے قدرے مدھم تھی، لیکن اس کی نوعیت بالکل وہی تھی۔ میں تڑپ کر اٹھا اور لائٹ آن کر دی۔ سروج بالکل سیدھی پڑی تھی۔ وہ غنودگی کی حالت میں تھی۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار جمع ہو رہے تھے اور چہرے کی رنگت سرخی کی طرف مائل تھی۔ بے شک وہ اداکارہ تھی، لیکن فی الوقت وہ اداکاری نہیں کر رہی تھی۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ اداکاری نہیں کر رہی۔ اس کا جسم اذیت کے کسی شکنجے میں جکڑتا چلا جا رہا تھا۔ یہی وہ لمحے ہوتے تھے جب سروج کے لیے میری نفرت کہیں دور، بہت دور چلی جاتی تھی۔ اس کے لیے میرے دل میں جو گریز تھا وہ ناپید ہو جاتا تھا،
اور مجبوری میں لپٹی ہوئی ایک ایسی آمادگی ذہن میں نمودار ہوتی تھی جس میں تلخی اور شیرینی یکجا محسوس ہوتی تھیں۔ سروج، آنکھیں کھولو، سروج۔ میری 2-3 صداؤں کے بعد اس کے پپوٹوں میں حرکت ہوئی۔ بے انتہا کوشش کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ کہیں بہت دور دیکھ رہی ہے۔ اس کی نگاہوں کی کیفیت نے میرے دل کو کاٹ کے رکھ دیا۔ مجھے لگا جیسے وادی داخان کی پراسرار برف سے 2 فولادی ہاتھ برآمد ہوئے ہیں اور طویل ہوتے سروج کے کندھوں تک آ پہنچے ہیں۔ اب وہ ہاتھ سروج کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور وہ بے بسی سے میری طرف دیکھتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے سروج کے گرم انگارہ چہرے پر بے تحاشا بوسے دیے اور پھر اسے سینے سے چمٹا لیا۔ اس کا بدن آگ ہو رہا تھا۔ ایک ہیجانی سی لرزش پورے سراپے پر طاری تھی۔ سروج، آنکھیں کھولو، مجھے دیکھو، میں شاہ جہان ہوں۔ میں بار بار اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا۔ میں اس کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، لیکن غیر متوقع طور پر وہ اب بھی مجھ سے دور تھی۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں خوف اجاگر ہونے لگا۔ میرا دل چاہا کہ سائیں علی کو بلا لاؤں، شاید وہ اس موقع پر کچھ کر سکے۔ میں اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اٹھنے ہی لگا تھا کہ میری قربت سروج پر اثر انداز ہونے لگی۔ اس کے جسم کا نامانوس تناؤ کم ہونے لگا۔ اس کی سانسوں کا خوفناک تلاطم سکون میں بدلنے لگا۔ وہ بے ترتیب ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کچھ اور بے ترتیب کر دیا کہ یہی بے ترتیبی زندگی کی علامت تھی۔ وہ ایک بہاؤ میں بہنے لگی۔ کمرے کے ریشمی اندھیرے کو سرکش جذبات کا ایک تندریلا ڈھانپتا چلا جا رہا تھا۔ میرے اور سروج کے درمیان فاصلہ ختم ہو گیا تھا۔ صبح منہ اندھیرے انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ سروج چادر اوڑھے بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف غیر متوقع طور پر مسٹر کلارک تھے۔ سوری ٹو ڈسٹرب یو مسٹر شاہ جہاں، لیکن بات اہم تھی۔ جی فرمائیے۔ سائیں علی کا شدید اصرار ہے کہ تمہیں یہاں شادی شدہ ہی ظاہر کیا جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ کل اس نے جو بات کامن روم میں کہی تھی تم اس کی تردید نہ کرو۔ وہ ساری رات میرا دماغ چاٹتا رہا ہے اور کہتا رہا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو سب کے لیے اچھا ہوگا، ورنہ سب چوپٹ ہو جائے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ سائیں علی میں ایسی کوئی بات ہے ضرور جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ تو ہماری سائنس بھی مانتی ہے کہ وجد میں رہنے والے لوگوں کے منہ سے کبھی کبھار کوئی ایسی بات بھی نکل جاتی ہے جو 100% مستقبل بینی کے زمرے میں آتی ہے۔ لہٰذا اگر اس میں کوئی حرج نہیں تو سائیں کی بات مان کر دیکھ لینا چاہیے۔ کم از کم یہ تو ہوگا کہ سائیں کی ایک دیرینہ تکرار کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر میرے تردید نہ کرنے سے سائیں علی خوش ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، میں تردید نہیں کروں گا۔ بات صرف سائیں کو خوش کرنے کی نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس میں واقعی ہماری بہتری کی کوئی شکل نکل آئے۔ سائیں کی پہلی بات تو بھوپال پہنچ کر بالکل درست ثابت ہو گئی۔ وہ پچھلے 1.5-2 برس سے مسلسل یہی کہہ رہا ہے کہ شاہ جہان کے بغیر ہم نوادرات تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب تم خود دیکھ لو، ہمیں تمہیں کہاں سے ڈھونڈ کر لانا پڑا یہاں پر۔ یہ بات ماننا پڑے گی کہ کبھی کبھی اس کے منہ سے بڑی پتے کی بات نکل جاتی ہے۔ باقی اس کی الٹی سیدھی حرکات واقعی کسی وقت دکھ پہنچاتی ہیں، جیسے کل ہوا۔ یقیناً وہ نہایت نازیبا حرکت تھی۔ مجھے ذاتی طور پر بے حد دکھ ہوا ہے۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، آپ کا کیا خیال ہے؟ سائیں مجھے شادی شدہ ظاہر کر کے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ابھی اس بارے میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ گوپی ناتھ کی کوئی دکھتی رگ اس کے ہاتھ آئی ہوئی ہے۔ مسٹر کلارک سے گفتگو ختم کرنے کے بعد میں باتھ روم میں گھس گیا۔ کپڑے بدل کر باہر نکلا تو سروج بھی بیدار ہو چکی تھی۔ مجھے یوں لگا کہ رات غنودگی کی حالت میں اس پر دورے کی جو ابتدائی کیفیت نمودار ہوئی تھی وہ اس سے قطعی بے خبر ہے۔ میں نے بھی اس نکھری پرسکون صبح میں وہ ذکر چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں صفدر کے کمرے کی جانے کے لیے باہر نکلا تو برآمدے میں ہی سائیں سے ملاقات ہو گئی۔ وہ عجیب و غریب کھانے کا شوقین تھا۔ اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی اور وہ مٹھیاں بھر بھر کر اس میں چاول کھا رہا تھا، لیکن چاولوں پر اس نے چینی کی جگہ خشک آٹا ڈال رکھا تھا اور غالباً گھی کی جگہ شربت ڈلا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں، لیکن وہ ان کی یورش سے قطعی بے پرواہ تھا۔ سائیں کو دیکھ کر مجھے تاؤ آ گیا۔ جی چاہا کہ نتیجے سے بے پرواہ ہو کر اسے بے نقط سناؤں، لیکن پھر مسٹر کلارک کی بات یاد آئی۔ انہوں نے مجھے تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیا تھا۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، سائیں کل رات تم نے اچھا نہیں کیا۔ کس رات کی بات کر رہے ہو؟ اس دنیا کی رات یا قوقاف کی رات؟ بے پر کی مت اڑاؤ سائیں، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم نے رات اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا۔ اچھا، تم اس مینڈک کی بات کر رہے ہو جو میں نے چھوڑا تھا؟ وہ بڑا عجیب قصہ ہے شفیع محمد۔ وہ مینڈک
दरअसल मेंढक नहीं था। पता है वो मेंढक क्या था? वो मेंढक एक जिन था। हाँ हाँ, मेरी बात को मजाक मत समझो। एक दिन ये छोकरी भोपाल के नाज सिनेमा से देव आनंद की मशहूर फिल्म बम्बई का बाबू देखकर निकली थी कि इस जिन की नज़र उस लड़की पर पड़ गई। ये 100 जान से इस लड़की पर फिदा हो गया। लेकिन मुश्किल ये थी कि जिन शादीशुदा था और उसकी जिन्नी बड़ी सख्त मिजाज की थी। वैसे भी वो जिन्नात की ताकतवर तरीन नस्ल में से थी। ज़रा ज़रा सी बात पर अपने जिन शौहर को मार मार कर भूत बना देती थी। समझो कि वो जिनों की फूलन देवी थी। जब उसे मालूम हुआ कि उसका शौहर इनामदार एक आदमजादी पर आशिक है तो वो बहुत गुस्से में आई। उसने पहले तो शौहर को समझाने बुझाने की कोशिश की कि ये आदमजादियाँ सख्त बेवफा होती हैं। शौहर जिन हो तो भी आदमजादी को किसी हवाले से मुतमईन नहीं कर सकता। अपने शौहरों को ज़िंदा दरगोर करने की ख्वाहिश इन आदमजादियों की फितरत में शामिल है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आशिक जिन किसी तौर पर भी राह रास्त में नहीं आए ना, तो जिन्नी माँ अपने 15 बच्चों के माँ के घर चली गई। उसकी माँ औकाफ की मानी हुई जादूगरनी है। पहले तो उसने मियाँ बीवी में सुलह सफाई की कोशिश की, फिर मायूस होकर अपने साबिक दामाद को मेंढक बना दिया और औकाफ से इस दुनिया में फेंक दिया। पता नहीं कहाँ कहाँ से सफ़र करता ये मेंढक भोपाल के एक नवाही गांव में पहुंचा और गांव के जौहर से एक दूध फरोश के दूध में मुंतकिल होकर भोपाल आ गया। उसने मुझे अपनी पूरी राम कहानी सुनाई और बताया कि अगर उसे अपनी महबूबा का वसाल ना मिला तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। लिहाजा तुमने उसे साधना के गिरेबान में डालकर उसकी दरीना ख्वाहिश पूरी कर दी। यार शफ़ी मोहम्मद, मैंने तो उसे बहुत मना किया था। मैंने समझाया कि यह आदमजादियाँ चूहों मेंढकों वगैरह से बहुत डरती हैं। तुम थोड़ी देर के मज़े की खातिर जान से जाओगे। लेकिन वो माना ही नहीं। साईं, तुम कभी कभी नहायत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हो। साईं ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन इसी दौरान गोपीनाथ की सूरत नजर आई। वो वॉकिंग स्टिक के सहारे चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। उसके हमरा नर्स शोभा भी थी। साईं के साथ मेरी गुफ्तगू को फुल स्टॉप लग गया। अगले 4-5 रोज़ इसी वसी वरीज़ इमारत में गुजरे जिसका नाम गोपीनाथ के नाम पर गोपीनाथ मैंशन था। मालूम नहीं इस इमारत को यह नाम क्यों दिया गया था। बहरहाल ये खूबसूरत इमारत थी। इसके सब्ज़ाज़ारों, फव्वारों, क्यारियों और छतरियों से सजे लॉनों में शाम के उतरने का मंजर बड़ा हसीन होता था। इन हसीन शामों में गज़ाला की याद ज़्यादा शिद्दत से मेरे दिल दिमाग पर हमलावर होती थी। मेरा दिल चाहता था कि इस हसीन शाम से निगाह चुराकर कमरे में बंद हो जाऊं, लेकिन कमरे में बंद होना भी मेरे लिए बेसुकूनी का बायस था। वहाँ सरोज अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ मौजूद होती थी। वो हीलो बहानों से मुझे रिझाने की कोशिश करती। वो मेरी तरफ जितना ज़्यादा माइल होती, मेरी तबीयत में इतनी ही बेजारी पैदा होने लगती। ये बेजारी इसलिए और भी तकलीफ दे होती थी कि मैं उसका बरमला इजहार नहीं करता था। यह अंदेशा बहरहाल मेरे दिल में मौजूद था कि कहीं मेरे रवैये से सरोज फिर जहनी उलझनों का शिकार ना हो जाए। उसकी नफ्सियाती कैफियत मेरे लिए एक सवालिया निशान थी। सारा दिन तो सरोज की निगाह से उझल रहता था, लेकिन रात को बहरतौर मुझे उसका सामना करना ही होता था। वो हुस्न शबाब के तमाम हथियारों से लैस होकर मेरे रूबरू होती थी। मैं जिस्मानी तौर पर सरोज के करीब होता था, लेकिन जहनी तौर पर सरोज से हज़ारों मील दूर अबूज़ाबी की गलियों में भटक रहा होता था। मुझे अपनी गज़ाला की तलाश थी। मैं बरहना पाँव से ढूंढता था। मेरे पाँव में कांटे टूटते थे। मेरे नक्शे पा खून से रंगीन होते थे, लेकिन मेरी आंखों की प्यास मुझे कशा कशा चलाती रहती थी। ऐसे में सरोज की होशरुबा क़ुर्बत मेरे लिए और भी अजियतनाक हो जाती थी। गोपीनाथ से मेरी मुलाकातें जारी थीं। वो मुझसे खासा बेतकल्लुफ़ हो गया था। सियासत, खेल, सकाफ़त और औरतों समेत वो मुझसे हर मौजू पर बात करता था, लेकिन दफीने और नवादरात का जिक्र उसने दोबारा नहीं किया। ये मौजू जैसे उसकी फ़हरिस्त से बिल्कुल खारिज हो चुका था। मैंने भी ये जिक्र छेड़ने की कोशिश नहीं की। गोपीनाथ के मिजाज का मैं अब बखूबी अंदाज़ा कर चुका था। वह हकीकी मानों में एक रंगीन मिजाज बुढ़ा था। उसने बड़ी तूफ़ानी ज़िंदगी गुजारी थी। अगर वो कहता था कि उसने 18 तहलका-खेज़ इश्क किए हैं तो यकीनन दुरुस्त कहता था। जो शख्स अनगिनत बीमारियों और बुढ़ापे की अलगार के बावजूद बुलंद हौसला और पुरज़म था, वो नौजवानी और जवानी में क्या कुछ न करता रहा होगा। खूबरू नर्स शोभा उसका ताज़ा तरीन इश्क थी, और ना सिर्फ ये सिर्फ ज़ुबानी कलामी इश्क नहीं था। गोपीनाथ हस्ब तौफीक इस इश्क को अमली शक्ल देने की कोशिश करता रहता था। जिस तरह वो मज़े ले लेकर अपने साबका माशकों की बात करता था, इसी तरह इस इश्क के बारे में भी बरमला इजहार करता था। शोभा के साथ इश्क झाड़ने के लिए बाबा जी को मौका ताकने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो घड़े की मछली थी। रात 9-10 बजे तक वो गोपीनाथ के कमरे में आती जाती रहती थी।
سب جانتے تھے کہ وہ گوپی ناتھ کی منظور نظر ہے. کسی کی کیا مجال تھی کہ وہ اس بارے میں زبان کھولے. صرف چندر پرکاش تھا جو کبھی دبے لفظوں میں اور کبھی ذرا واضح انداز میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا رہتا تھا، لیکن اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی. جو کچھ تھا گوپی ناتھ کے پاس تھا اور اس کا نام تھا. وہ چندر پرکاش کو کھڑے کھڑے کنگال کر سکتا تھا. چندر کی طرح دیگر تمام رشتہ دار بھی گوپی ناتھ سے ازحد بیزار تھے، لیکن وہ گالیاں سننے اور زہر کے گھونٹ بھرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. اگر گوپی ان میں سے کسی کو اپنے پاس طلب کرتا تو خوف سے ان کی ٹانگیں لرزنے لگتی اور چہرہ سفید پڑ جاتا. شاید وہ سب اس انتظار میں تھے کہ بوڑھے گوپی ناتھ کی ذہنی حالت کچھ اور ابتر ہو جائے، اور جب وہ بالکل ہی اول فول بکنے لگے تو اس کو عدالت سے مقبوض الحواس قرار دلا دیا جائے. بہرحال مجھے گوپی ناتھ کی ہڈی بڑی سخت نظر آتی تھی. میرا اندازہ تھا کہ خود پاگل ہونے سے پیشتر وہ اپنے کئی بدخواہوں کو پاگل کر کے چھوڑے گا. وہ جسمانی طور پر بھی خاصا ڈھیٹ تھا. جتنی انواع اقسام کی بیماریاں اسے چمٹی ہوئی تھیں ان کی موجودگی میں تو بعض لوگ از خود زندگی سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، مگر وہ بیماریوں کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا، بلکہ مزید بیماریوں کا بھی کھلے دل سے استقبال کر رہا تھا. ایک صبح مجھے موصوف کا رنگ ہلدی کی طرح زرد نظر آیا. شوبھا بوکھلائی پھر رہی تھی. کبھی اسے سکنجبین پلا رہی ہے، کبھی دوا کھلا رہی ہے، کبھی اس کے کندھے دبانے لگتی. اس کے چہرے پر حقیقی پریشانی دکھائی دے رہی تھی. میرے پوچھنے پر اس نے مختصراً بتایا کہ سر کی طبیعت خراب ہے. بہرحال 10-15 منٹ کے اندر مجھے چندر پرکاش سے سب کچھ معلوم ہو گیا. چندر نے کہا، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ آنے والے ملنگ صاحب کا کیا دھرا ہے. کیوں؟ کیا کیا اس نے؟ جس طرح اس نے سادھنا کے گریبان میں مینڈک چھوڑ دیا تھا نا، اسی طرح تاؤ جی کے پیٹ میں چھپکلا چھوڑ دیا ہے، یعنی چھپکلی کا مذکر. میں سمجھا نہیں. وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، اس نے تاؤ جی کے لیے طاقت کی کوئی دوا بنائی تھی. اس میں نر چھپکلی کا جگر استعمال ہوتا ہے. 5-6 نر چھپکلیوں کے جگر کو جلا کر ان کی راکھ بنائی گئی اور ایک سفوف میں شامل کر کے تاؤ جی کو کھلائی گئی. تاؤ جی بڑے پرجوش نظر آ رہے تھے. ان کا وچار تھا کہ 2-4 دن کے اندر ان میں اتنی شکتی پیدا ہو جائے گی کہ وہ اہل خانہ کے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے شملہ جا سکیں گے، جہاں شوبھا انہیں اپنے ہاتھ سے قیمے والے پراٹھے بنا بنا کر کھلائے گی. لیکن یہ سارا پروگرام دھرا کا دھرا رہ گیا، کیونکہ کل شام جادو اثر دوا کی تیسری خوراک کھاتے ہی تاؤ جی کو زبردست ہیضہ ہو گیا. ساری رات ان کی طبیعت بہت خراب رہی ہے. پچھلے پہر گلوکوز کی ڈرپ لگ گئی، ورنہ جان کے لالے پڑ گئے تھے. اوہو، یہ تو بہت برا ہوا. کس کے لیے؟ تمہارے تاؤ جی کے لیے، اور اس کے علاوہ شاید سائیں علی کے لیے بھی. نہیں، دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسی زود اثر دواؤں کا خمیازہ تاؤ جی درجنوں مرتبہ بھگت چکے ہیں. ہر بار حکیمی گشتوں پر ان کے اعتقاد میں اضافہ ہی ہوا ہے. اب دیکھ لینا، 2-4 روز تک وہ پھر تمہارے سائیں علی کے پاس بیٹھے ہوں گے اور زندگی میں امنگ ترنگ لانے والے کسی اور نسخے پر غور ہو رہا ہوگا. اچانک گوپی ناتھ کے گرجنے برسنے کی آوازیں آئیں. ہم دونوں خاموش ہو گئے. چندر پرکاش کان لگا کر سنتا رہا اور پھر بولا، کسی نوکر کی شامت آئی ہوئی ہے. اس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ چائے لے کر کیوں آیا، شوبھا کیوں نہیں آئی. میں نے کہا، وہ رات بھر کی جاگی ہوئی ہے، کہیں کمر سیدھی کرنے لیٹ گئی ہوگی. لیکن تاؤ کو کون سمجھائے، ان کے لیے تو وہ آکسیجن ہے. ذرا دیر کے لیے نہ ملے تو ان کا سانس اکھڑنے لگتا ہے. اور میرے خیال میں اس میں کافی سے زیادہ دوش خود شوبھا کا بھی ہے. اس نے جان بوجھ کر تاؤ جی کو اپنا عادی بنایا ہے. اچانک مجھے شوبھا نظر آئی. اس کے بال منتشر تھے، اوڑھنی پیروں میں گھسٹ رہی تھی اور وہ ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی گوپی ناتھ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی. میرا یہ اندازہ درست نکلا کہ وہ کہیں کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹی تھی اور اسے جھپکی آ گئی تھی. مجھے بے ساختہ اس پر ترس آیا. پتہ نہیں وہ ذہنی اور جسمانی طور پر پلپلے بدبودار گوپی ناتھ کو کیسے برداشت کر رہی تھی. بوڑھے گوپی ناتھ کی باشوں سے بہنے والا لیسدار لعاب میرے ذہن میں آیا اور نہ جانے کیوں مجھے افریقہ کے آدم خور درختوں کے بارے میں سنی ہوئی کہاوتیں یاد آ گئیں. مجھے یوں لگا جیسے گوپی ناتھ ایک بہت بوڑھا آدم خور درخت ہے. اس کی بوسیدہ شاخوں نے ایک ناتواں لڑکی کو گھیر رکھا ہے اور اس کے پتوں سے نکلنے والا لیسدار لعاب اس لڑکی کو ڈھانپتا چلا جا رہا ہے. 2-3 روز میں گوپی ناتھ ٹھیک ہو گیا، یعنی ویسا ہی ہو گیا جیسا چھپکلی کا جگر کھانے سے پہلے تھا. ایک روز اس نے رات کے کھانے کے بعد مجھے اپنے کمرے میں طلب کیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرے ساتھ سروج کو بھی طلب کیا. ہم دونوں گوپی ناتھ کے بیڈ روم میں پہنچے تو وہ بستر پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور شوبھا اس کے نیم گنجے سر میں دھنیے کے تیل کی مالش کر رہی تھی. پورے کمرے میں دھنیے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی.
مالش کرنے کی وجہ سے شوبھا کو جو مشقت اٹھانا پڑی تھی اس کے سبب اس کے رخسار گلابی ہو رہے تھے۔ گوپی ناتھ پہلے سے کمزور نظر آتا تھا، لیکن گردن کی اکڑ جوں کی توں تھی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے شوبھا کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چلی گئی تو گوپی نے گاؤں تکیے سے ٹیک لگائی اور ہم دونوں کو بڑی محبت سے دیکھنے لگا۔ وہ بالکل خاموش تھا، بس گھورے جا رہا تھا۔ اس کے انداز نے سروج کے ساتھ ساتھ مجھے بھی گڑبڑا دیا۔ سروج نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو یہ کیا چکر ہے بھائی، کہیں بڈھے کی نیت میں کوئی فرق تو نہیں آ گیا؟ میں ایک دم چونک گیا۔ مجھے گوپی ناتھ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک نظر آئی۔ میں حیران رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ گوپی ناتھ جیسا رنگ رنگیلا بڈھا کسی بات پر اتنا ملول ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں نمی آ جائے۔ گوپی ناتھ نے ایک بہت گہری سانس لی اور کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، جہانی، کیا تمہیں آواگون کے نظریے پر یقین ہے؟ آواگون آپ کو اس وقت کیسے یاد آ گیا؟ یاد نہیں آیا، کسی نے یاد کرایا ہے۔ سائیں علی نے تو نہیں کرایا؟ یہی سمجھ لو۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بے پر کی اڑاتا ہے؟ بہرحال کیا کہا ہے اس نے؟ اس نے بہت کچھ کہا ہے جہانی۔ باہر تو اور اتنی بات تو میں بھی مکمل وشواس رکھتا ہوں کہ انسان صرف ایک جنم کے ساتھ اس سنسار میں نہیں آیا، ہر جنم کے بعد ایک اور جنم ہوتا ہے، اور اس جنم میں انسان کو پہلے جنم کے پاپ اور پنیہ کا پھل ملتا ہے۔ میں آپ سے عقیدے کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، تاہم میرا عقیدہ آپ سے مختلف ہے۔ گوپی ناتھ نے جیسے میری بات سنی ہی نہیں۔ اس نے آہستگی سے سروج کا ہاتھ تھام لیا اور پوچھا، بیٹی تمہاری شادی کب ہوئی تھی؟ سروج نے اس سوال کا جواب پہلے سے تیار کر کے رکھا تھا۔ اس نے جھٹ چند ماہ پہلے کی ایک تاریخ بتا دی۔ گوپی ناتھ سروج سے اس کے والدین اور گھر بار کے بارے میں پوچھنے لگا۔ سروج روانی سے جواب دیتی رہی۔ پھر گوپی ناتھ نے مجھ سے بھی اسی قسم کا انٹرویو شروع کر دیا۔ گاہے بگاہے اس کی سانس پھول جاتی اور الفاظ آپس میں گڑبڑ ہونے لگتے۔ یہ سوال و جواب ہم دونوں کو بڑے پراسرار محسوس ہو رہے تھے۔ اس گفتگو میں ایک مرحلے پر گوپی ناتھ بہت جذباتی ہوا۔ جب سروج نے اسے اپنی تاریخ پیدائش بتائی تو گوپی کے اندر ایک دم سے کوئی چیز روشن ہو گئی۔ اس کی دھندلائی ہوئی سفید آنکھوں میں عجیب سی روشنی نظر آنے لگی۔ وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں کچھ بڑبڑایا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ میں مجھے صرف ایک ہی فقرہ سمجھ آ سکا۔ مجھے وشواس تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ سائیں علی نے اس افلاطونی بڈھے کو پتہ نہیں کیا بات بتا دی تھی۔ وہ پہلے ہی خپتی تھا اور اب خپتی تر نظر آ رہا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس ابوالحسن نے بڑی متانت سے سروج کو بیٹی کہہ کر پکارا تھا اور دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا تھا۔ اس نے جو آواگون کی بات چھیڑی تھی وہ بھی فی الحال میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہم دونوں میں سے کسی جانے پہچانے شخص کا دوسرا جنم تلاش کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد گوپی ناتھ نے ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ ہم اس کے بیڈ روم سے نکلے تو یوں لگا جیسے اسپتال کے کسی بھرے پورے وارڈ سے نکلے ہوں۔ بہت حوصلہ تھا شوبھا کا کہ وہ اس ماحول میں گوپی ناتھ کی خدمت کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کا عشق بھی جھیل رہی تھی۔ اگلے 2 روز مکمل خاموشی سے گزرے۔ تیسرے روز شام کے بعد گوپی نے مجھے پھر طلب کیا۔ شام سے سیاہ بادل چھائے تھے اور بجلی کے کوندے رہ رہ کر گوپی ناتھ مینشن کی ان گنت کھڑکیوں میں چمکتے تھے۔ ان کھڑکیوں سے باہر پیپل، جامن اور سروں کے درخت بھیگ رہے تھے اور ہوا میں دیوانہ وار جھوم رہے تھے۔ موسم میں بڑی خوشگوار سی خنکی در آئی تھی۔ عمارت کے ایئر کنڈیشنر بند تھے۔ گوپی ناتھ نے اپنے کمرے کی برآمدے کی جانب کھلنے والی کھڑکیاں کھلوا رکھی تھیں اور تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ قریبی میز پر چند فائلیں بھی دھری تھیں جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ اب اس کی طبیعت کافی بہتر ہے۔ مجھے دیکھ کر گوپی ناتھ نے نظر کی اینک آنکھوں سے اتاری اور ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے قریبی ہاتھی دانت کی بنی ہوئی منقش تپائی پر فرانس کی بنی ہوئی بہترین برانڈ کی بیئر پڑی تھی۔ وہ آج بھی کھوئے کھوئے موڈ میں تھا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولا، جہانی، تم نے میرا لائف اسٹائل دیکھ ہی لیا ہے۔ میرا وشواس ہے کہ اوروں کی طرح تمہیں بھی اس عمر میں میری یہ رنگین مزاجیاں اچھی نہیں لگی ہوں گی۔ میں جانتا ہوں کہ پیٹھ پیچھے میرے بارے میں کیا کچھ کہا جاتا ہے، لیکن مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں۔ ہاں، میں اتنا ضرور بتا دوں کہ میں ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ میں ایک ذمہ دار انسان اور شریف شہری تھا، محنت کی کمائی پر وشواس رکھتا تھا اور کم آمدنی والے بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح اچھے دنوں کی آشا رکھتا تھا۔ میرا باپو دھرم پر بڑا پکا یقین رکھتا تھا۔ شاید اسی کی وجہ سے میرے اندر بھی دھرم سے لگاؤ کے جراثیم موجود ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ میرے لائف اسٹائل سے میل نہیں کھاتا۔ پھر بھی تم نے دیکھا ہوگا میرے گھر کے مین دروازے پر درگا دیوی کی کتنی بڑی مورتی نصب ہے۔
میرے خیال میں دیوی کی اتنی بڑی دھاتی مورتی ہندوستان میں شاید ہی کہیں دوسری موجود ہو۔ بہرحال میں تم سے ذکر کر رہا تھا اپنی شروع کی زندگی کا۔ میرا ناتا ایک درمیانے طبقے سے تھا۔ درمیانے طبقے کے گھر میں جو بھی چھوٹی بڑی خوشیاں اور تکلیفیں ہوتی ہیں وہ میرے گھر میں بھی تھیں۔ میری ایک بڑی سندر تھی۔ اس کا نام بھی سروج تھا اور وہ مجھ سے صرف 1 سال چھوٹی تھی۔ ایک اچھا رشتہ آیا تو باپو نے اس کا بیاہ کر دیا۔ وہ کھاتے پیتے لوگ تھے، ہمارا ان کا مقابلہ نہیں تھا، لیکن سنجوگ لکھے تھے، لہٰذا بیاہ ہو گیا۔ 5-6 ماہ وہ لوگ بھوپال میں رہے، پھر کلکتے چلے گئے۔ کلکتے سے اس کے پتی کا ٹرانسفر رنگون ہو گیا اور وہ سروج کو لے کر وہاں چلا گیا۔ 2 سال میں وہ لوگ صرف 1 بار ہمیں ملنے کے لیے آئے۔ پہلے سروج کے باقاعدگی سے خط آتے تھے، پھر بے قاعدہ ہو گئے اور آخر کار بالکل بند ہو گئے۔ میں اپنے کاموں میں مصروف تھا، باپو اپنے کاموں میں۔ اس سنسار میں ہر کسی کو آپا-دھاپی پڑی رہتی ہے، کسی کو بہت دیر تک یاد رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم بھی سروج کو بس بھول گئے۔ پھر ایک دن اچانک ہم نے سروج کو اپنے گھر کی دہلیز پر دیکھا۔ اسے دیکھ کر ہم سب کانپ گئے تھے، لیکن میرا حال سب سے برا تھا۔ بڑا پریم تھا ہم بہن بھائیوں میں۔ سروج ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو رہی تھی۔ کیول 28 برس کی عمر میں ہی 40 سالہ عورت نظر آنے لگی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا پتی کہاں ہے، دونوں بچے کہاں ہیں، لیکن وہ ہر بات کا گول مول جواب دے رہی تھی۔ چند دن بعد اس نے بتایا کہ اس کا پتی اور بچے رنگون میں ہی ہیں۔ پتی نے بچے چھین لیے تھے اور اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ سروج بیمار تھی۔ 8-10 روز بعد ہم پر انکشاف ہوا کہ اسے پھیپھڑوں کا کینسر تھا اور بیماری بالکل آخری سٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ ایک تو وہ مہمان کی طرح ہمارے گھر آئی تھی اپنے پیاروں کی صورت دیکھنے، ان در و دیوار کو دیکھنے کے لیے جہاں اس کا خوبصورت بچپن اور لڑکپن گزرا تھا۔ وہ سنسار چھوڑنے سے پہلے آخری بار اپنا بچھڑا ہوا سنسار دیکھنا چاہتی تھی۔ میری آنکھوں سے خون کے قطرے ٹپک پڑے۔ میں بہن کو اسپتال لے گیا اور وہاں داخل کرا دیا۔ جو جمع پونجی تھی وہ سب میں نے اس کے علاج پر لگا دی، لیکن موت کا علاج کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ میرے بےحد اصرار پر میری بہن نے جو کچھ بتایا، اس سے مجھے معلوم ہوا کہ اپنے پتی کے ساتھ اس کی کبھی نہیں بنی۔ شادی کے 3-4 ماہ بعد ہی اسے غربت اور کم دہیج کے طعنے ملنے شروع ہو گئے تھے۔ دھیرے دھیرے ساس نندوں نے اس کی ناک میں دم کر دیا۔ پہلے تو پتی تھوڑا بہت اس کی حمایت کرتا تھا، لیکن پھر وہ بھی ماں بہنوں کے بہکاوے میں آ گیا۔ سسرال کی 4 دیواری میں میری بہن پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ وہ جانور کی طرح صبح سے رات گئے تک تن تنہا پورے کنبے کا کام سنبھالتی، ساس کی جھڑکیاں سنتی، پتی کی مار کھاتی، لیکن ہونٹوں سے اف تک نہیں کرتی۔ اس نے اپنے خطوں میں ہمیشہ اپنی خوشی اور شانتی کا ذکر کیا، ان تمام دکھوں پر پردہ ڈالے رکھا جو دن رات اسے گھن کی طرح چاٹ رہے تھے۔ ایک بار بھی اس نے ہمیں اشارہ نہیں دیا کہ وہ سسرال میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا۔ وہ سارے دکھ اپنے سینے پر جھیلتی رہی اور رات دن کولہو کے بیل کی طرح چل کر سر توڑ کوشش کرتی رہی کہ اس کے پتی اور ساس نندوں کو اس کے حال پر رحم آ جائے۔ لیکن غریبی کیسا پاپ تھا جو ان لوگوں کے نزدیک بالکل ناقابل معافی تھا۔ یہاں تک کہہ کر گوپی ناتھ بری طرح ہانپ گیا۔ اس کی گدلی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پانی پی کر اس نے اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کی اور جیب سے انہیلر نکال کر سونگھا۔ کچھ دیر تک اپنے آپ پر قابو پانے کی وہ کوشش کرتا رہا، پھر بولا۔ کم دہیج کے طعنوں سے شروع ہونے والی کتورت اس انتہا کو پہنچی کہ بالآخر سروج کے پتی نے دوسری شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ پانڈے فیملی کی ایک مالدار ودھوا سے راہ و رسم بڑھا رہا تھا۔ پتی کے ترکش کا یہ آخری زہریلا تیر میری بہن کی برداشت سے باہر تھا۔ بیمار تو وہ پہلے سے ہی تھی، پھر ایک دم چارپائی پر آ پڑی۔ انکشاف ہوا کہ اسے کینسر ہو گیا ہے۔ اب اس کے پتی کے راستے میں کون سی رکاوٹ باقی تھی؟ اس نے فیصلہ کن انداز اختیار کیا اور کہا کہ وہ شادی کر کے رہے گا۔ سروج 5-6 ماہ تک مزید ان حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر شوہر نے اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اب سروج کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ وہ اسی دہلیز پر واپس آ جائے جہاں سے اسے کہہ کر ڈولی میں بٹھایا گیا تھا کہ اب سسرال کے گھر سے تیری ارتی ہی اٹھنی چاہیے۔ گوپی ناتھ پر کھانسی کا شدید دورہ پڑا اور کافی دیر بعد وہ سنبھل سکا۔ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے وہ بولا، میں اپنی بہن کو بچانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا مکان تک بیچ ڈالا۔ حیدرآباد کے سب سے اچھے اسپتال میں میری بہن کا علاج ہو رہا تھا۔ اس کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی۔ اس کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی، بھیا میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے ایک بار مجھے اپنے دونوں بچوں کی صورت دکھا دو۔
میں نے کئی بار رنگون میں سروج کے پتی سے فون پر رابطہ کیا، اسے بھگوان کے واسطے دیے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہ کسی صورت بچوں کو ہندوستان لانے پر تیار نہیں تھا۔ جب میرا اصرار بہت بڑھا تو اس نے مجھے دھمکیاں دینا شروع کر دی اور کہا کہ وہ مجھے ایسے مقدمے میں پھنسائے گا کہ اپنا آپ بیچ کر بھی میں اس سے نہیں نکل سکوں گا۔ میں نے اپنی بہن کا جیون بچانے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن بھوپال آنے کے قریباً 6 مہینے بعد سردیوں کی ایک شام وہ اسپتال کے نیم تاریک کمرے میں میری گود میں سر رکھے رکھے مر گئی۔ مجھے یاد ہے جہانی آخری وقت تک اس کی نگاہیں دروازے پر لگی تھیں۔ وہ اپنے بچوں کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے وشواس تھا کہ بھگوان اس کی ضرور سنے گا اور وہ مرنے سے پہلے ایک بار اپنے بچوں کو ضرور سینے سے لگائے گی۔ لیکن جہانی، بھگوان بھی یہاں صرف دھن دولت والوں کی سنتا ہے۔ یہ میرا تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، دولت ہے، شراب، عورت، شان و شوکت، لذت، خوشی، پیسے، اس پیسے سے سنسار کی ہر شے خریدی جا سکتی ہے، اور تو اور اس پیسے سے زندگی بھی خریدی جا سکتی ہے۔ مجھے دیکھو، میری عمر 80 کے لگ بھگ ہے۔ بھوپال کے محلہ گوہاٹی میں میرے جو ہمجولی تھے وہ سب کے سب سرگواشی ہو چکے ہیں، سب کے سب، ایک بھی نہیں بچا ان میں سے، اس لیے کہ وہ غریب تھے۔ ان کو جیون کا آرام سکون حاصل نہیں تھا۔ وہ مہنگے ڈاکٹروں کی فیسیں نہیں بھر سکتے تھے، بیرون ملک سے دوائیاں نہیں منگوا سکتے تھے۔ اب ان کے بارے میں اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ان کے سانس پورے ہو چکے تھے۔ بھگوان نے ان کے حصے میں اتنا ہی جیون لکھا تھا۔